جی جیسا پوری دنیا جانتی ہے کہ پہلگام کے اندر جو میسیکر ہوا اس کو پوری دنیا ہی نہیں بلکہ کشمیری عوام نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، بیکاز وی بلیو دیٹ ٹیررزم مسٹ ناٹ ہیو اینی اسپیس ان اینی سویلائز سوسائٹی۔ لیکن بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس نے کیا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو مطالبہ کیا ہے اٹس اے ویری سینسیبل ڈیمانڈ کہ یہاں پر UN انٹروین کرے اور ایک انٹرنیشنل امپارشل انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور پوری دنیا انکلوڈ یونائٹڈ نیشنز ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جب کوئی ٹینشن ہوتا ہے دے سمپلی وانٹ ٹو ڈیفیوز اٹ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واٹ از دا انڈر لائنگ کاز آف دس نیوکلیئر کنفرنٹیشن۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بون آف کنٹینشن از نتھنگ بٹ دا ایشو آف کشمیر، اور اس کشمیر ایشو کو یہاں پر اقوام عالم نے سینکٹیٹی دی ہے 1948 میں کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو اس وقت کیٹاسٹرافک سچویشن ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، یہ بہت ہی یعنی ارجنسی ہے اس وقت کہ اقوام عالم اس میں انٹروین کرے اور کشمیری عوام کو ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر لا کے اس کا حل تلاش کرے، تاکہ دا سولوشن آف کشمیر it is definitely going to bring peace to Kashmir, but more importantly it is going to bring peace and prosperity to the whole region of South Asia, which is 1.5 billion people, which is 1/5 of total human race. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے سارے ساتھی آئے ہیں اور ہم دنیا سے، اقوام متحدہ سے، عالم اسلام سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکہ اور USA سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیررسٹ نریندر مودی بڑے دنوں سے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ رات کے 1 بجے بزدل ٹیررسٹ نریندر مودی کی آرمی اور ٹیررسٹ نریندر مودی نے سوئے ہوئے بچوں کے اوپر، ماسک کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے میں پاک فوج کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ سوئے ہوئے جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تو انہوں نے واپس اس کا جواب بڑا اچھے طریقے سے دیا۔ ان کے رافیل اور ان کے دوسرے جتنے ہیں ہوائی جہاز ہیں ان کو گرایا اور ان کو گرا کر ان کو جواب دیا، اور ان کی آرمی کے اوپر پاکستان نے کسی پبلک پلیس پہ جو ہے وہ حملہ نہیں کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو اس وقت کردار ادا کیا ہے دنیا اس کو جو ہے سلام پیش کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو قرارداد 75 سال سے پڑی ہوئی ہے وہ آج تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس جو ہونے والی ایٹمی جنگ ہے اس کا ذمہ دار یونائٹڈ نیشن ہوگا، اس کا ذمہ دار وہ جو اقوام متحدہ کے وہ جو بڑے ممبرز ہیں، 5 کنٹریز ہیں، وہ ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ 74 سال سے اس مسئلے کے اوپر انلیگل جو ہے انڈیا نے 9,000 فوج رکھ کر ایک کشمیری کے اوپر 10 کشمیریوں کے اوپر ایک جو آرمی کا آدمی گن لے کر اور ڈرون لے کر ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر اس کے باوجود انڈیا کے اندر جو ہے انڈیا کے اندر ٹورسٹ کے اوپر 28 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ راہ کے ایجنٹوں نے ان کا قتل کیا، کشمیریوں نے، پاکستانیوں نے، آرمی نے اس کی مذمت کی، اور دنیا والوں کو یہ کہا کہ اگر انڈیا کو کوئی شک ہے تو وہ جو ہے وہ آ جائے یونائٹڈ نیشن کو لے آئے، جس کو لانا چاہتا ہے اس کی تحقیقات کرے، پاکستان کا کوئی قصور نکلے تو وہ پھر پاکستان اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں نریندر ٹیررسٹ مودی بزدل شخص نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر معصوم بچوں کو، عورتوں کو اور لوگوں کا قتل کیا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے چند گھنٹوں کی بات ہے، کسی وقت بھی ایٹمی دھماکہ ہو سکتا ہے، اس لیے اقوام متحدہ سے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اور پوری جو ایٹمی قوت ہے ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس جنگ کو سٹاپ کروایا جائے، اور فی الفور وہاں جا کر جو ہے اس جنگ کو
स्टॉप करवा कर निंदर टेररिस्ट मोदी को अरेस्ट किया जाए, RSS के गुंडों को अरेस्ट किया जाए और कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को जो है उनका हक दिया जाए। 35A और 370 ख़त्म करके इस टेररिस्ट निंदर मोदी ने हिंदू लोगों को मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर बसाकर और वो ये शो करना चाहता है कि हम अक्सरियत में हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप जाकर रायशुमारी करवाएं, जो फैसला कश्मीरी करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरी अक़वाम मुत्तहिदा, आलम इस्लाम और ह्यूमन राइट की तंजीमों को, पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, खुदारा इस जंग को स्टॉप करवाएं। मैं मकबूजा कश्मीर की बहनों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले हम आज यूनाइटेड नेशन के सामने होकर ये आवाज़ उठा रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, आप बाहर जो कश्मीरी हैं उनका खून आपको जल्द जिस वक्त चाहिए। मैं ये अल्फिया आपसे कहता हूँ कि 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे भी ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम भी चले जाते हैं पाकिस्तान में, जो इंडिया को जवाब देंगे और कुछ नहीं कर सके तो हमारे ज़ख्मी लोग जो हैं हम उनके लिए अपना ब्लड पेश करेंगे। मैं इसी पे अपनी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ यूनाइटेड नेशंस के सामने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं हम इकट्ठे हुए हैं अपने प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कल इंडिया ने 7 मई को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अग्रेशन किया रात के अंधेरे के अंदर, पाकिस्तान के शहरों के ऊपर, पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों के अंदर, पाकिस्तान की मसाजिद के अंदर। और यहाँ हम पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी आवाम को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी दुआएं, हमारी जान माल हर चीज़ उनके लिए हाज़िर है। और यहाँ हम यूनाइटेड नेशन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को मोदी और इंडियन जो है कितना ईज़ी ले रहे हैं, और जैसे उन्होंने ये समझ के अटैक किया कि शायद हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सालमियत को ऐसे बुज़दिलाना हमलों से खौफज़दा कर सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये उनकी भूल है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज में शामिल होती है और उनके पास दुनिया के बेहतरीन जो इस वक्त जो हथियार हैं, एटॉमिक पावर, और उससे भी बढ़कर मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी आज पाकिस्तान के पास है। और इंडिया को इस चीज़ का शायद नहीं पता कि जो उन्होंने किया है इसका जवाब अगर पाकिस्तान ने दे दिया और तो क्या इंडिया इस रोए ज़मीन पे बाकी रह सकता है? मैं नहीं समझता। तो हम यूनाइटेड नेशन को आज यही पैगाम देने आए हैं कि जो ये इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर के अंदर, जो यूएनओ की करारदादों को, जो दुनिया के आज मुअज़्ज़ज़ मुल्क जितने हैं जिन्होंने जिसको पास किया, आज उस अपने पाँव के लिए एक टेररिस्ट जो है वो रौंद रहा है, तो दुनिया उसका कोई नोटिस नहीं ले रही। और उल्टा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रात को जो है इस तरह की दहशतगर्दी करता है कि पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर हमले करता है। तो हम पीस चाहते हैं। हम जो अमेरिकन अपने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनने वोट इस बुनियाद पे लिए थे कि मैं इस दुनिया के अंदर जो है पीस लेके आऊँगा, तो आज हम ये तवक्को करते हैं ये पीस आएगा। हम फिर भी इन हालात के अंदर भी पीस चाहते हैं। और यहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है, जब उनसे भी बात होती है तो वो भी मोस्टली लोग जो है बिज़नेसमैन हैं, वो यही कहते हैं कि जंगें आज के दौर के अंदर जो है ये मुल्कों की इकानमी को तबाह करती हैं, भूख अफलास पैदा करती हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अमन हो, लेकिन वहाँ का मीडिया और कुछ और इनका जो मोदी इस वक्त जो है उसके पता नहीं कौन सा बहार उसको चढ़ा हुआ है। तो लोगों को और यहाँ नेशंस मुख्तलिफ जो यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंडिया को लगाम दे, वगरना इंडिया को पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए मतलब इतना असला और हर चीज़ मौजूद है कि वो बड़ी आसानी से इनको सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं। बन गया जिनका लहू गाज़ा रुखसारे सहर, सामने उनके अकीदत की जबी खम कर लूँ, और आप उभरे हुए सूरज की ज़िया को पूजें, मैं ज़रा डूबे हुए तारों का मातम कर लूँ। जनाबे वाला दुनिया ने देखा कि वो बुचर, वो हिंदू बनिया जो मुसलसल 1990 से कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है, लाखों की तादाद में कश्मीरी नौजवानों को उसने शहीद किया, औरतों को रेप किया, बच्चों को और नौजवानों को हपाच किया, आज उसने रात के अंधेरे में। और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अमरीकी इंतज़ामिया इस बात का जवाब दे कि उन्होंने कैसे
پاکستانیوں کو وارننگ دی کہ وہ انڈیا کا اور پاکستان کا وزٹ نہ کریں، حالات خراب ہیں۔ اگر یہاں کی انتظامیہ کو پتہ تھا کہ انڈیا کے ذہن میں یہ شیطانی چالیں چل رہی ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح حملہ کرے گا، اصل بات تو یہ اگر وہ قوت اور پاور ہے تو میدان میں آ کے وہ بات کریں۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ چونڈا کے محاذ پر کیا ہوا تھا، عام سپاہیوں نے سینوں پر بم باندھے تھے۔ یہ ہے پاکستانی قوم۔ ایک بچی کو تم نے شہید کیا، 25 کروڑ لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ بچی لاوارث بچی نہیں ہے، وہ میری بچی ہے، وہ ہم سب کی بچی ہے۔ اور پاک فوج کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو آپ 10 قدم اٹھائیے۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر آپ کے شانہ بشانہ ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ کشمیر تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ رسد جموں کشمیر کے عوام کے نام، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام، بوڑھے بچوں جوانوں کے نام ہمارا یہ پیغام ہے کہ آزادی کا سورج انشاءاللہ جلد طلوع ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور پاک فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کسی بھی حوالے سے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ چوروں کی طرح رات آیا تو رافیل 18,000 کروڑ ڈالر کا پتہ نہیں وہ 3 طیارے جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئے، اور مودی جی وہ آپ اٹھا کے وہ RSS کے گنڈے جو ہیں وہ اٹھا کر رو رہے ہیں۔ اور ہندوستانی سامراج کے نام ہمارا یہ پیغام ہے کہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ہمارا مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا غزہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم ایک کشمیر لے کے نہیں راضی ہوں گے، جونا گڑھ حیدرآباد بھی لیں گے۔ سکھ جو ایک ریاست ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ ہندوستان کی یہ ریاست سکم نے پاکستان کے ساتھ الگ کیا تھا، وہ بھی ہم لیں گے۔ اور ادھر سے چکن بنگلہ دیش والوں نے پکڑی ہے، چائنا تمہارا باپ 4,000 مربع کلومیٹر، 4,000 کلومیٹر کل راہل گاندھی رو رہا تھا کہ چائنا نے لے لیا لداخ کا۔ تو آپ کو انشاءاللہ وہ 7 اسٹیٹیں بھی جائیں گی، خالصتان بھی بنے گا تو کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان۔ تو ہندوستانی سامراج کے نام ہمارا یہ پیغام ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ Terrorist forces from Kashmir. Out, out. Killer forces from Kashmir. Out, out. چل بولو رہے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کل کا واقعہ جو اب ساری دنیا نے دیکھ لیا، بحیثیت کشمیری میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیری یہ نہیں سننا چاہتے کہ ہندوستان نے غلط کیا، پاکستان نے ٹھیک کیا، یا پاکستان نے غلط کیا اور ہندوستان نے ٹھیک کیا۔ ہم 70 سالوں سے ایک قرارداد جو ہمیں دی گئی تھی یونائٹڈ نیشن کے اندر، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ UN سے فوراً اپیل کرتے ہیں کہ اپنی فورسز جو ہے نا وہ کشمیر کے بارڈر پر لگائے جہاں بے گناہ کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے عوام میڈیا کہ وہاں ٹیررسٹ ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ بچوں کو، عورتوں کو آپ نے اور گھروں پہ آپ نے شیلنگ کی اور بمباری کی، اور وہ بچے آپ کے سامنے اگر ٹیررسٹ ہیں تو پھر اس کا مطلب پوری دنیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ بچے ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ کشمیری ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ یہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، کشمیر ان کا ملک ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اقوام عالم سے کہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اس میں عمل کیا جائے، اور کشمیری کو حق دیا جائے کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرے کہ کیا وہ کس طرف جانے چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ فی الفور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ جس طرح میرے بھائیوں نے ذکر کیا کہ کوئی خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جیسے 2 نیوکلیئر پاور کے ملک ہیں، تو ان کے درمیان اگر مزید ٹینشن بڑھی تو کچھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو اقوام عالم کو اس میں توجہ دینی چاہیے اور اس مسئلے کو فی الفور حل کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ Modi! Murdabad! Who is the butcher? Modi! Modi! Who is the terrorist? Modi! Modi! Who is the killer? Modi! Modi! Stop killing! In Kashmir! Butcher forces from Kashmir! پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جنرل عاصم منیر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پاک فوج زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! From Kashmir! Terrorist forces
forces from Kashmir. All out. Modi forces from Kashmir. All out. Indian forces from Kashmir. All out. Pakistan. Zindabad. Pakistan. Zindabad. Pakistan. Zindabad. Pak Fauj. Zindabad. Pak Fauj. Zindabad. Pak Fauj. Zindabad. Pak Fauj. Zindabad. Pakistan. Zindabad. Pakistan. Zindabad. Pakistan. Zindabad. Indian forces from Kashmir. All out. Terrorist forces from Kashmir. All out. Modi forces from Kashmir. All out. Terrorist, terrorist, Modi terrorist. Terrorist, terrorist, Modi terrorist. terrorist, terrorist. Modi terrorist. Stop killing In Kashmir. Butcher forces from Kashmir. Out, out, Killer forces from Kashmir. out, Out. Terrorist forces from Kashmir. All out. Who is the terrorist? Modi. Modi, Who is the Modi. terrorist? Modi, Modi. Who is the killer? Modi, Modi. Who is the butcher? Modi, Modi. Butcher forces from Kashmir. Out, out, Killer forces from Kashmir. out, out. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہے حق ہمارا. آزادی. ارے مودی سن لے. آزادی. تیرا باپ بھی دے گا. آزادی. ہم چھین کے لیں گے. آزادی. جیوے جیوے پاکستان. جیوے جیوے پاکستان. تیرا جیوے پاکستان. میرا جیوے پاکستان. پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. آؤٹ آؤٹ Terrorist forces from Kashmir. آؤٹ آؤٹ جو پاکستان کے سویلین کے ساتھ پاکستان کے انڈین جیلوں میں حال ہی میں 2500 سے زیادہ ہماری رپورٹوں کے مطابق کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر سے صرف اس وجہ سے گرفتار کیا گیا بغیر کسی جرم کے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پابند سلاسل کیا گیا اور آئے روز بچوں کو گھروں سے اٹھا کر شہید کیا جاتا ہے. مگر ہندوستان اور ہندوستان کے عوام کے نام اور ناپی ہے مٹھی بر زمین ہم نے ابھی تو سارا ہندوستان باقی ہے. غزوہ ہند کا امتحان باقی ہے. مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے نام ہمارا یہ پیغام ہے. ہم آپ کی قربانیوں کو